دوستو، قرآن مجید کی ایک بہت بڑی آیت ہے، غور سے سنیے کہ انسان کے لیے بس وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ پھر سنیے، غور سے سنیے، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ تو انسان کی جو کوشش ہے اس کو پہچانیں، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ انسان نے کوشش کہاں پہ کرنی ہے؟ ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جو محنت کرتے نہیں، جو کوشش کرتے ہی نہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو حالات کے دھارے پر چھوڑ رکھا ہے۔ بات ان کی ہو رہی ہے جو کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا سوال ہے کہ انسان کی کوشش کہاں ہونی چاہیے، اس کی ڈومین کیا ہے، کہاں پہ اس کو اپنی جان لگانی ہے اور کہاں پہ نہیں لگانی۔ یہ بہت بڑا کویسچن ہے، اور ہماری ساری زندگیاں فضول محنت میں ضائع ہو جاتی ہیں۔ جہاں پہ ہم نے محنت نہیں کرنی وہاں پہ ہم لگا دیتے ہیں۔ تو ہماری محنت کی، ہماری کوشش کی 3 جگہیں ہیں، 3 ڈومین ہیں۔ غور سے سنیے گا، ہم 3 جگہوں پر کوشش کرتے ہیں، 3 جگہوں پر محنت کرتے ہیں۔ پہلی ڈومین، جو چیز اس کے نصیب میں اللہ نے نہیں لکھی اس کے لیے کوشش کرتا رہے، اس کے لیے محنت کرتا رہے۔ سوچیں کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جو اللہ نے اس کے لیے نہیں لکھی، جو اس کو نہیں ملنی، اس کے لیے کوشش کرتا رہے۔ یہ کون سی ڈومین ہے؟ مثلا ایک بچہ، اس کی آئی سائٹ کمزور ہے، وہ ایئر فورس میں نہیں جا سکتا کیونکہ اس کے اندر ایک مسئلہ ہے، پیدائشی مسئلہ ہے، اور وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اب وہ بچہ ساری زندگی یہ خواہش پال لے اور اسی کے لیے کوشش کرتا رہے کہ میں نے ایئر فورس میں جانا ہے، تو بتائیں اس سے بڑا بد نصیب اور اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ ایسے ہی ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں نہیں مل سکتی، لیکن ہم اس کی خواہش پال لیں اور اس کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ دوسری ڈومین جس میں انسان بہت محنت کرتا ہے، بہت کوشش کرتا ہے، وہ کون سی ڈومین ہے؟ جو چیز اللہ نے آپ کے نصیب میں بغیر محنت کے یا بہت تھوڑی محنت کے لکھ دی ہے، آپ اس کے لیے بہت محنت کرتے رہیں۔ یہ کون سی ڈومین ہے؟ یہ کون سا ایریا ہے جس پہ انسان کھیلتا ہے اور خطا کھاتا ہے؟ مثلا اللہ نے رزق لکھ دیا ہے انسان کے نصیب میں، بہت تھوڑی محنت کے بعد یا ایک محدود محنت کے بعد اس کے لیے انسان ساری زندگی اپنی لگا دے، اس کے لیے انسان خوب محنت کرتا رہے اور اپنے اس اصل مقصد کو بھول جائے۔ یہ اس سے بڑے بد نصیب لوگ ہیں۔ 18 گھنٹے کام کرنا، دن رات اسی کے بارے میں سوچنا، اسی رزق کو، اسی دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا اور اسی کے لیے شدید کوشش کرتے رہنا، سٹرگل کرتے رہنا، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسری ڈومین میں کھیل رہے ہیں، جو اللہ نے ان کو ویسے ہی دے دینا تھا، لیکن مفت ملنے والی چیز کے بدلے میں وہ اپنی زندگی کو کھپاتے رہے، گلاتے رہے اور محنت کرتے رہے۔ یہ دوسری ڈومین۔ اب آئیں اس تیسری ڈومین کی طرف۔ تیسری ڈومین کون سی ہے؟ جس میں انسان جتنی محنت کرے گا، جتنی کوشش کرے گا، وہ اسے مل جائے گا، نہیں کرے گا تو نہیں ملے گا۔ یہ بہت اہم ڈومین ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ کون سی ڈومین ہے؟ یوں سمجھیں کہ اس ڈومین میں تقدیر کا قلم اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ لے بندے، اب تو خود لکھ اپنی تقدیر۔ یہاں پر جتنا تو لکھنا چاہتا ہے تیرے ہاتھ میں قلم ہے، اب تو اپنی مرضی خود لکھ، اپنی تقدیر خود لکھ۔ نہیں لکھے گا نہیں ملے گا، لکھ لے گا تو مل جائے گا۔ یہ کون سی ڈومین ہے؟ یہ ہے انسان کی وہ ہدایت، انسان کی آخری کامیابی، انسان کی آخرت کی کامیابی۔ یہ ہے جس کے لیے ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں یہاں پر کہ اللہ اس دنیا میں ہم جئیں گے اس زندگی کی کامیابی۔ اب یہ ہے وہ میدان عمل، یہاں پہ ہم نے کوشش کرنی ہے تاکہ ہم ادھر کامیاب ہو سکیں۔ اس کے لیے جتنی آپ کوشش کریں گے اتنا آپ کو مل جائے گا، اور اگر کوشش نہیں کریں گے نہیں ملے گا۔ آپ اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نکلیں گے، پہلا قدم اٹھائیں گے تو آپ نماز تک پہنچ سکیں گے اور وہ آپ کے نصیب میں لکھ دی جائے گی، ورنہ نہیں لکھی جائے گی۔ تو آخرت کی کامیابی
یہ سراسر 100% ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں ہماری ڈومین، یہ ہے ہمارے کھیلنے کا میدان، جس میں ہمیں کوشش کرنی ہے، جس میں ہم نے اسٹرگل کرنی ہے۔ بات مشکل ہے لیکن بہت اہم ہے۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، انسان مکلف نہیں ہے اس پہلی 2 ڈومینز کی متعلق۔ پہلی ڈومین میں اسے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کو کیا کیا کچھ نہیں ملا، دوسری ڈومین میں اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی بتا تو نے کتنا پیسہ کمایا، تو نے یہاں پہ کیوں چانس مس کیا، تو نے یہاں پہ کیوں اپنے اس کسٹمر کو گوا دیا، تو نے یہاں پہ اپنی جاب کا انٹرویو کیوں مس کیا۔ اسے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی زندگی میں کتنے پیسے کمائے۔ ہاں اس سے یہ ضرور پوچھا جائے گا اپنی آخرت کے لیے تو نے کتنا عمل کیا۔ اس کے لیے ایک ایک نیت، ایک ایک عمل، ایک ایک قدم ریکارڈ ہوگا، اور ہمیں بتایا جائے گا کہ میرے بندے تو یہاں پہ اور بہتر کر سکتا تھا، تو یہاں پہ کیوں بھولا، تو نے یہاں پہ کیوں سستی کی، یہ تیرے مقام، یہ تیرے مرتبے انتظار کر رہے تھے، اگر تو عمل کرتا، اگر تو کوشش کرتا تو ان مرتبوں کو، ان مقام کو پا لیتا۔ لیکن افسوس ہے انسان پر کہ جو چیز اس نے اپنے کسب سے کمانی تھی، جو چیز اس نے اپنی محنت سے، اپنے زور بازو سے کمانی تھی، اس کو اس نے نصیب پر چھوڑ دیا، اور جو چیز اس کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی اس کو اپنے کسب میں لانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو وصول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ہے اس کی بد نصیبی کہ جو اس نے اپنے زور بازو سے کمانی تھی اس کے لیے وہ نصیب کا انتظار کرتا ہے۔ ہمت ہے تو خود پیدا کر فردوس بری اپنا، مانگی ہوئی جنت سے تو دوزخ کا عذاب اچھا۔